السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ دال پہ قلقلہ کرنا ہے، دال کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے قاف، طا، با، جیم، دال یہ حروف قلقلہ ہیں۔ یہ جب حالت جزم میں ہوں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ نہ را کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، اور اس کے علاوہ کھڑی زبر کو کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار 1 الف ہوتی ہے۔ 1 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ تقلب، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لام کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ موٹے حروف جو کہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، ان 7 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا۔ وجہک، جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، اور یہ جو واو ہے اس کو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ کاف کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موٹے حروف ہوں تو ان کو موٹا کرنا ہے۔ فی السماء، یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فَلَنُوَلِّ، لام کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا۔ وَلِّيَنَّكَ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ قِبْلَةً، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، تن، یہ نون تنوین کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے۔ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، تا باریک ہے اور را موٹی ہے، اور را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ترضاها، ضاها، ٹھیک ہے، ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، ہا کو باریک، اور یہ الف مدہ ہے اور یہ مد اصلی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ فَوَلِّ، باؤ کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، وَجْ، جیم پہ قلقلہ، ہَکَ، کاف کو باریک، ہا کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ شَطْرَ، یہاں دیکھیں یہ طا موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو اس پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، موٹا بھی کرنا ہے اس کو۔ شَطْرَ، غل، را کو بھی موٹا کرنا ہے۔ مسجد الحرام، یہ را بھی موٹی ہوگی اور یہ الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اچھا، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، حا کو بھی واضح نکالنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ وَحَيْثُ، حی یا لین ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، ما الف مدہ ہے، کن نون ساکن کا اخفا ہے، تم تا کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے۔ فولو، لو یہ واو مدہ ہے، وجو، جو بھی واو مدہ ہے، حکم، کاف کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے۔ شطرہ، طا کو موٹا بھی قلقلہ بھی، اور وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، ذی یا مدہ ہے، او و مدہ ہے، تل کتاب، لام کو ہلانا نہیں ہے، کتا، تا کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ لَيَعْلَمُونَ، مو و مدہ ہے، مو واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار 1 الف ہوتی ہے۔ ان، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ حق من ربہم، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے جی، غنہ نہیں کرنا. من ربہم، را کو موٹا ادا کرنا ہے. اچھا جی، تو وقفاً وصلاً میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. بغا، غین کو موٹا، ساتھ الف بھی موٹا ہو جائے گا. فیلین، یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. عما، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، عین کو واضح نکالنا ہے. ما الف مدہ ہے. یعملو، لو و مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. یعملون. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. وَلَئِنْ، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، لمبا بھی نہیں کرنا. ان، نون ساکن کا اظہار ہے. حمزہ کو تحقیق سے تی یا لین ہے. تلذی، ذی یا مدہ ہے. او و مدہ ہے. تل کتاب، ٹھیک ہے، باریک پڑھنا ہے. تا مد اصلی ہے. بکلی، ٹھیک ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے. آیتم، آ مد اصلی ہے. یتیم، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. ما الف مدہ ہے. تبعو، عو و مدہ ہے. تا کو باریک پڑھنا ہے. قبلتک، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ کرنا ہے. لا تک، یہاں وقف کی صورت میں کاف کو ساکن کر دینا ہے، اور کاف کو ہلانا نہیں ہے، جیسے کہ اکثر آپ سنتے ہیں پڑھتے ہوئے کچھ قراء حضرات ہلاتے ہیں، یعنی کہ آواز نکالتے ہیں تا کی تھا کی طرح. قبلتک، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، آواز فوراً بند ہو جائے. ٹھیک ہے جی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. وما پہ جو مد ہے، ما انت، یہ مد جائز ہے. انت نون ساکن کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے. تا کو باریک بھی، تا الف مدہ ہے. بعین، نون تنوین کا اخفا ہے، موٹا اخفا ہے. قبلتہم، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ. لتہم، ٹھیک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے ملانے کی صورت میں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. وما، ما الف مدہ ہے. بعضهم، واد کو موٹا ادا کرنا ہے. ہم، میم ساکن کا اظہار ہے. بتا، تا الف مدہ ہے. بعین، نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے. قبلۃ بعض، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، با پہ قلقلہ. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں واد کو صحیح ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے مخرج سے واد کو ادا کرنا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. ٹھیک ہے، چونکہ میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اس لیے میں نے وقف سانس توڑا ہے، لیکن علمی پڑھا ہے، صرف ایک پڑھانے کے حوالے سے یہ طریقہ کار ہے. لیکن جب آپ یہاں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، سانس آپ کا ٹوٹ رہا ہے، تو من العلم، پھر ایسے وقف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، تا کو باریک، بَعْتَ یہ بھی باریک ہے. یہ مد جو ہے مد واجب ہے. اہم، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. ہم، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے. میم بعد نون ساکن کا اقلاب مع الغنہ ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. ما الف مدہ. جاءک، مد واجب، کاف کو باریک. من العلم، لام کو ہلانا نہیں ہے دونوں کو. انک، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے. اذا لمن الظالمین، یہ ذال جو ہے نون تنوین کا، ذال کو بہت نرم ادا کرنا ہے. یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کیا جائے گا. مینا وہ کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، موٹا کر کے اس کو پڑھنا ہے. لی، می یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. اب مکمل سماعت فرمائیں تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
لنجعلنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. यहाँ मीम साकिन का इख्फा है, ठीक है, इख्फा माल गुन्ना है. वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. तो आयत नंबर 145 तक आज हमने पढ़ा है. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे अगले सबक में हम पढ़ेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.